بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹیچرز، فنکشنل انگلش 1 کا لیکچر 2 سے پہلے ہم لیکچر 1 کا ریویو کریں گے. ان لیکچر 1 we had an overview of the course and looked at its aims and objectives, its central points of concern and its techniques and approaches. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کورس بنیادی طور پر ان سروس ٹیچرز کے لیے ہے، اور اس کورس سے نہ صرف ان سروس ٹیچرز اپنی انگلش لینگویج بہتر بنائیں گے بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کی انگلش لینگویج کو امپروو کرنے کے طریقے بھی سیکھیں گے. ہم نے اس میں سینٹرل پوائنٹس آف کنسرن بھی پڑھے، جس میں ہم نے دیکھا کہ سوشل انٹریکشن اور انٹیگریٹڈ سکلز، اسپیکنگ، لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ، اس پہ ہم فوکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کی ٹیکنیکس اور اپروچز میں ہم اس کو کوشش کریں گے انٹریکٹیو بنانے کی اور اس کو لرنر سینٹرڈ بنانے کی. اس کے بعد ہم نے جنرلی یہ بھی دیکھا کہ لینگویجز سیکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور آخر میں ہم نے کچھ یوزفل فریزز اور کلچرل پوائنٹس کو اسٹڈی. امید ہے لیکچر 1 کے بعد آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ اپنا فارمل اور انفارمل سیٹنگ میں تعارف کروا سکیں اور اپنے کولیگز یا ساتھیوں کا تعارف کروا سکیں. تو اب ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. لیکچر 2 2 لینگویج فنکشنز پہ مشتمل ہے: ایکسپریسنگ ریکویسٹس اینڈ انکوائریز اور پریکٹسنگ پریکٹیکل کلاس روم انگلش. جیسا کہ ہمارے کورس کا نام ہے فنکشنل انگلش 1، تو اس میں ہم ہر لیکچر میں چند لینگویج فنکشنز پہ فوکس کریں گے. لیکچر 2 میں ہم ایکسپریسنگ ریکویسٹس اینڈ انکوائریز اور پریکٹسنگ پریکٹیکل کلاس روم انگلش کو دیکھیں گے. ایکسپریسنگ ریکویسٹس اینڈ انکوائریز میں بنیادی طور پر ہم 3 چیزوں پہ فوکس کریں گے. سب سے پہلے فارمنگ اپروپریٹ ریکویسٹس اینڈ انکوائریز. سیکنڈ اسکل جس پہ ہم فوکس کریں گے وہ ہے رسپونڈنگ ٹو انکوائریز. اور تھرڈ اسکل جس پہ ہم فوکس کریں گے وہ ہے ریکویسٹس ورسز کمانڈس، کہ ریکویسٹس اور کمانڈس میں فرق کیا ہے اور ہم کمانڈس کو ریکویسٹس میں کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے آج کے لیکچر کا بنیادی نقطہ پریکٹیکل کلاس روم انگلش بھی ہے. پریکٹیکل کلاس روم انگلش بنیادی طور پر ان فنکشنز پہ مشتمل ہے جو کہ ایفیکٹو کلاس روم مینجمنٹ کے لیے ہوتی ہیں. اس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ایفیکٹو کلاس روم لینگویج جو ہے وہ سیکھی جا سکتی ہے اور کس طرح ہم ان کو پریکٹس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں ریکویسٹس اینڈ انکوائریز سے. تو یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے آپ کو. لک ایٹ دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ رائٹ نیکسٹ ٹو ایچ سینٹینس whether it is a request, in which case you will write R, or an inquiry, in which case you will write E next to these sentences. Now, let's look at the first sentence. Would you open the window, please? آپ کے خیال میں یہ جملہ ریکویسٹ ہے یا انکوائری ہے؟ دوبارہ سن لیجئے. Would you open the window, please? آپ کے خیال میں یہ ریکویسٹ ہے یا انکوائری ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ ریکویسٹ ہے.
How long does it take to get to the bank? جی یہ انکوائری ہے. Could you type this letter for me? جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, یہ ریکویسٹ ہے. Can you swim? جی یہ انکوائری ہے. Will you stop smoking please? یہ ریکویسٹ ہے. Would you mind turning off the fans when you leave? یہ ریکویسٹ ہے. What would you like to eat? یہ انکوائری ہے. May I speak to the manager? جی آپ نے درست سوچا, یہ ریکویسٹ ہے. یہ لاسٹ سینٹنس میں ریپیٹ کروں گا. May I speak to the manager? آپ کے خیال میں یہ ریکویسٹ ہے یا انکوائری ہے؟ جی آپ نے درست فرمایا, یہ ریکویسٹ ہے. بنیادی طور پر انکوائری بھی ایک قسم کی ریکویسٹ ہی ہوتی ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکوائری سوال ہے اور ریکویسٹ درخواست ہے. تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ریکویسٹ اور کویسچنز یا انکوائریز دونوں کویسچن فارمیٹ میں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے بعض اوقات دونوں میں فرق کرنا اتنا آسان نہیں رہتا. ابھی اگر آپ غور کریں تو یہ جتنے سینٹنسز لکھے ہوئے ہیں ان کے آخر پہ کویسچن مارک ہے. تو سبھی کویسچنز جو ہیں وہ کویسچن فارمیٹ میں لکھے گئے ہیں. تو بظاہر پہلی نظر میں آپ کو لگے گا کہ شاید یہ انکوائری ہے, لیکن حقیقتاً ان میں سے زیادہ تر ریکویسٹس ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر تو اس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. مثلاً would you open the window please, اس کا جواب اگر تو دیا جا سکتا ہے yes I would اور no I wouldn't, تو پھر تو یہ کویسچن ہوگا. لیکن ظاہر ہے اس کا جواب جو ہے وہ اسی ہیلپنگ ورب would کے ساتھ دینا مناسب نہیں ہے, بلکہ اگر ہم اس کے اسپیچ فنکشن پہ غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ریکویسٹ کی گئی ہے. How long does it take to get to the bank? اس میں چونکہ معلومات دریافت کی گئی ہیں لہٰذا یہ ایک کویسچن ہے. اس میں آپ سے محض معلومات حاصل کرنے کی درخواست کی گئی ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ انکوائری بھی ایک قسم کی ریکویسٹ ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی ایک اسپیسیفک حالت ہے, ایک خاص شکل ہے. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریکویسٹس اور انکوائریز کس طرح فارم کی جا سکتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ انکوائری ای سے بھی لکھا جاتا ہے اور آئی سے بھی لکھا جاتا ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ای سے لکھا جانے والا انکوائری جو ہے اس سے مراد ہے آسکنگ اے کویسچن, جبکہ آئی سے لکھے جانے والے انکوائری سے مراد فارمل انویسٹیگیشن ہے. مثلاً کہیں پہ کوئی جھگڑا ہوا تو مینیجر نے اس جھگڑے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی, تو اس کے لیے آئی کے ساتھ انکوائری کا لفظ استعمال ہوگا. بنیادی طور پر دونوں الفاظ میں کوائری سیم ہے جس سے مراد کویسچن ہے, پوچھنا ہے, لیکن کوائری سے پہلے ای این فرینچ سے آیا ہے, اور اگر ہم انکوائری آئی این کے ساتھ لکھیں تو آئی این لیٹن لینگویج سے آیا ہے. تو انگلش میں یہ دو مختلف زبانوں سے پریفکس آیا ہے, اور برٹش انگلش میں خاص طور پر ان دونوں الفاظ کے مفاہیم میں تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے. اور فرق کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا,
انکوائری جو ہے وہ ای کے ساتھ انکوائری وہ انفارمیشن حاصل کرنے یا نالج حاصل کرنے یا ٹروتھ کو جاننے کے لیے ایک ریکویسٹ ہے، جبکہ آئی کے ساتھ انکوائری کسی چیز کی انویسٹیگیشن کا نام ہے. لیکن امریکن انگلش میں عام طور پر ان دونوں میں فرق نہیں کیا جاتا، جبکہ برٹش انگلش میں ای کے ساتھ انکوائری جو ہے وہ کویسچن کے لیے استعمال ہوتی ہے اور آئی کے ساتھ انکوائری فارمل انویسٹیگیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن ان تمام کے باوجود آج کل انٹرچینجبلی دونوں کو انکوائری ای کے ساتھ بھی لکھ دیا جاتا ہے اور آئی کے ساتھ بھی لکھ دیا جاتا ہے. لیکن لینگویج کے جو اساتذہ ہیں انہیں خاص طور پر اس نقطے کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ای کے ساتھ انکوائری اس سے وابستہ ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے. آئی کے ساتھ انکوائری کا ہمارے آج کے اس لیکچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اب ہم سیکھتے ہیں کہ پولائٹ ریکویسٹ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ریکویسٹ عام طور پر کویسچن فارمیٹ میں لکھی جاتی ہیں، لیکن اس کویسچن فارمیٹ میں ہم عام طور پر ماڈل وربز یوز کرتے ہیں اور زیادہ تر ان کویسچنز میں زیادہ تر ماڈل وربز استعمال ہوتے ہیں مے، کین، could، will اور would وغیرہ. ان کے علاوہ باقی ماڈل وربز ریکویسٹ کے لیے کم ہی استعمال ہوتے ہیں. مثلا مائٹ بعض اوقات ریکویسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی فریکوینسی بہت کم ہے، جبکہ مے، کین، could، will اور would فریکوینٹلی ریکویسٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ ماڈل ورب ہے یہ، اس کو ماڈل ورب نہیں کہنا، MODAL، موڈل. اور ماڈل ورب جو ہے وہ موڈ سے نکلا ہے، اور ماڈل ورب باقی ورب سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ورب میں عام طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی زمانے کا ہونا پایا جاتا ہے اور کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ماڈل وربز میں ان دونوں چیزوں سے زیادہ کسی بھی سینٹنس کے موڈ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. مثلا مے عام طور پر ڈاؤٹ کو ایکسپریس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کین عام طور پر ایبلٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماڈل وربز موڈ کو ایکسپریس کرتے ہیں. اب ہم انڈیویجولی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ریکویسٹ کرنی ہے، مثلا may I sit here، can I come in، could I come in، تو یہ ہم کویسچن مارکس کے ساتھ کویسچن فارمیٹ میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس ریکویسٹ کو زیادہ پولائٹ بنانے کے لیے ہم عام طور پر لفظ پلیز ایڈ کرتے ہیں. مثلا can I come in please، could you repeat that please، will you please sit down. تو آپ دیکھیں گے کہ لفظ پلیز ایڈ کرنے سے اس کی پولائٹنس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ ان ماڈل وربز کے ساتھ پروناؤنز، کون سے پروناؤنز استعمال ہوتے ہیں. مثلا may is often used as may I، یعنی فرسٹ پرسن سنگولر کے ساتھ یہ فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے. may I come in، may I sit down، may I have a glass of water. اسی طرح will and would جو ہیں وہ زیادہ تر سیکنڈ پرسن پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. مثلا اکثر یہ کہا جاتا ہے will you lend me some money، will you pick up the baby، would you play tennis.
تو آپ دیکھتے ہیں کہ ول اور وڈ کے ساتھ ہم عام طور پر سیکنڈ پرسن پروناؤن استعمال کرتے ہیں، جبکہ کین اور کوڈ جو ہے وہ فرسٹ پرسن کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور سیکنڈ پرسن پروناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کین آئی سٹ ہیئر، could you please hand over your notebook, etc etc. ہم آگے چلتے ہیں. ابھی ہم نے سیکھا کہ ریکویسٹ کے لیے ہم کویسچن فارمیٹ یوز کرتے ہیں اور کویسچن فارمیٹ میں ہم مورل وربس یوز کرتے ہیں. تو اگر یہ ریکویسٹ کوئی ہم سے کرتا ہے تو اس کے جواب میں اگر تو ہم پازیٹیولی جواب دے رہے ہیں، یعنی اس کی ریکویسٹ کو مان رہے ہیں، تو ہم کون سے فریزز استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو کامنلی استعمال ہونے والے فریزز ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. اگر تو بہت ہی فارمل سچویشن ہے اور کوئی بندہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں آئی وڈ بی گلیڈ ٹو، آئی وڈ بی ہیپی ٹو. جی یہ جملہ اسی طرح ختم ہوتا ہے ٹو پہ، آئیڈ بی گلیڈ ٹو، آئیڈ بی ہیپی ٹو. اور وڈ عام طور پر بڑے شارٹ پروننسیشن کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا آئی وڈ بی، آئیڈ بی گلیڈ ٹو، آئیڈ بی ہیپی ٹو. مثلا اگر کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے could you visit me tomorrow morning، جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں I'd be glad to اور I'd be happy to. اور اگر اس سے کم فارمل سچویشن ہے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں yes of course، یا صرف of course بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا کسی نے اگر آپ سے یہ کہا would you visit me in the morning؟ yes of course. would you close the window please؟ of course. اور انفارمل سچویشن میں تو آپ کو محض شور یا نو پرابلم کہنا ہے. مثلا اگر کوئی ریکویسٹ کرتا ہے کین یو ٹرن آف دی اے سی، جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں شور، نو پرابلم. اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ریکویسٹ کو جب بھی ہم نے رسپونڈ کرنا ہو پازیٹیولی تو اس کے لیے ہم کچھ سینٹینسز میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. could you tell her that I called؟ I'd be glad to. could I borrow your calculator for a minute؟ Sure, here it is. would you please turn down the volume of the TV؟ Certainly, just a second. May I speak to Mr. Majid please؟ Sure, he'll be here in a minute. would you mind if I go out for a while؟ Not at all. I'll take care of the things while you are away. اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ would you mind یہ بھی ریکویسٹ کا ایک پیٹرن ہے، اور عام طور پر یہ ریکویسٹ اس وقت کی جاتی ہے جب اگلے بندے کا مائنڈ کرنے کا خدشہ ہو. تو کوئی آپ ایسی بات کر رہے ہیں جس سے آپ کو لگے کہ یہ اس شخص کے لیے انکنوینئنٹ ہے، تو اس کے لیے آپ اپنی ریکویسٹ would you mind سے کر سکتے ہیں. would you mind if I go out for a while؟ Not at all. I'll take care of the things while you are away. تو یہ تو ہو گیا اگر آپ نے ریکویسٹ کو پازیٹیولی رسپونڈ کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے حقیقت میں بعض اوقات آپ کو ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے کون سے فریزز استعمال ہوتے ہیں. اگر تو فارمل سچویشن ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم افریڈ اٹس ناٹ پاسبل، آئی ایم ویری سوری بٹ، اور اس کے بعد آپ وضاحت دے سکتے ہیں کہ یہ ممکن کیوں نہیں ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں آئی وڈ لو ٹو بٹ، اور اس کے بعد آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ ممکن کیوں نہیں ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں آئی وش آئی کوڈ، یا آپ کہہ سکتے ہیں آئی وش آئی کوڈ ہیلپ بٹ.
I'd very much like to, but. I'd very much like to, but. یہاں ایک چیز کا ذہن میں خیال رکھیے گا کہ جب بھی کسی کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کیا جاتا ہے تو یہ بہت روڈ ہے اگر ہم وجہ نہیں بتاتے. تو ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے ساتھ ہی اس کی وجہ بتانا بہت ضروری ہے, پراپر مینرز کا حصہ ہے. جبکہ انفارمل سچویشن میں اگر آپ محض سوری کہہ دیتے ہیں یا سوری آئی کانٹ کہہ دیتے ہیں تو یہ چلے گا. اب ہم کچھ سینٹنسز دیکھتے ہیں. اگر آپ نے کسی کی ریکویسٹ کو نیگیٹولی رسپونڈ کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں. میں یہ سینٹنسز آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. Could you tell her that I called? I'm afraid I won't be able to. I'm leaving in a minute. اچھا, یہاں I'm afraid سے مراد I'm sorry ہے. اس کو لٹل معنوں میں آپ نے نہیں لینا. Could you tell her that I called? I'm afraid I won't be able to. I'm leaving in a minute. Could I borrow your calculator for a minute? I'm sorry, but I need it myself. Would you turn down the volume, please? Sorry, I can't. It's out of order. May I speak to Mr. Majid, please? I'm afraid it's not possible. He is not in. Would you mind not smoking here? Oh, I'm sorry. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی بہت سارے فریزز استعمال ہو سکتے ہیں. یہاں سے آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ مختلف فریزز, مختلف سٹرکچرز کو استعمال کر کے ہم ڈگری آف پولائٹنس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو محض بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا اور کہنا کہ یہ جملہ پولائٹ ہے اور یہ امپولائٹ ہے مناسب نہیں ہوگا, بلکہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولائٹنس کی بہت ساری ڈگریز ہیں. اور ابھی میں نے کچھ سینٹنسز لکھے ہیں, ہم ان کو پڑھیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ یہ کس حد تک پولائٹ ہے اور آیا یہ پولائٹ ہے بھی یا نہیں. مثلا اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کم a bit early, come a bit early, تو آپ کے خیال میں یہ پولائٹ ہوگا یا امپولائٹ ہوگا؟ جی, آپ نے درست کہا. یہ تو سیدھی سادی کمانڈ لگتی ہے, یہ تو کوئی بہت زیادہ پولائٹ یا کرٹیس طریقہ نہیں ہے کسی کو ریکویسٹ کرنے کا. لیکن اگر میں اس کو اس طرح کہتا ہوں پلیز کم اے بٹ ارلی, تو یہ ریکویسٹ ہو جائے گی اور اس میں لفظ پلیز جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا پولائٹ بنا دیتا ہے. کین یو کم اے بٹ ارلی پلیز؟ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو دونوں سینٹنسز تھے وہ اسٹیٹمنٹس تھیں, لیکن یہ والا سینٹنس کویسچن فارمیٹ میں ہے اور اس کے لیے میں نے مورل ورب کین استعمال کیا ہے. لفظ پلیز بھی آخر میں ہے, تو یہ پہلے دونوں جملوں کی بنسبت زیادہ پولائٹ ہوگا. Could you come a bit early? یہ بھی کویسچن فارمیٹ میں ہے اور اس میں اگرچہ پلیز کا لفظ نہیں ہے لیکن کین کی بجائے ہم نے کوڈ ماڈل ورب استعمال کیا ہے. تو آپ کا خیال میں کین زیادہ پولائٹ ہے یا کوڈ کا استعمال جملے کو زیادہ پولائٹ بنا دیتا ہے؟ جی, اگر آپ نے یہ کہا کہ کوڈ کا استعمال زیادہ پولائٹ بنا دیتا ہے تو آپ نے درست کہا. Will you be able to come a bit early? جی, یہ بھی کافی پولائٹ ہے کیونکہ عام طور پر فیوچر ٹینس استعمال کر کے ہم جملے کو مزید پولائٹ بنا سکتے ہیں. I wonder if you can come a bit early. اچھا, اس میں کویسچن کی بجائے امبیڈڈ کویسچن پوچھا گیا ہے. I wonder کا ایکسپریشن اس سے پہلے ایڈ کر دیا گیا ہے, تو یہ بھی جملے کو کافی حد تک پولائٹ بنا دیتا ہے.
I'm wondering if you could come a bit early. یہ بھی تقریباً اس سے پہلے والے جملے کا ہی ایک ویریئنٹ ہے، لیکن I wonder کی بجائے I am wondering کہا گیا ہے اور can کی بجائے could کہا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ زیادہ پولائٹ ہوگا یا پہلے والا جملہ زیادہ پولائٹ تھا؟ جی آپ نے درست فرمایا. I'm wondering if you could come a bit early یہ زیادہ پولائٹ ہے کیونکہ اس میں can کی بجائے could استعمال کیا گیا ہے اور ونڈر کی بجائے پروگریسو فارم یا کنٹینیوس فارم ورب کی استعمال کی گئی ہے ونڈرنگ، اور اس کو زیادہ پولائٹ سمجھا جاتا ہے. ڈو یو مائنڈ کمنگ اے بٹ ارلی؟ جی آپ نے صحیح گیس کیا، یہ بھی کافی پولائٹ ہے. وڈ یو مائنڈ اف آئی آسکڈ یو ٹو کم اے بٹ ارلی؟ جی یہ غالباً سب سے زیادہ پولائٹ یہ ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کو ڈگری آف پولائٹنس کے آرڈر سے ہی لکھا ہے. شروع میں کم اے بٹ ارلی ایک کمانڈ ہے، پلیز کم اے بٹ ارلی اس سے تھوڑا سا زیادہ پولائٹ ہے. کین یو کم اے بٹ ارلی پلیز اس سے بھی زیادہ پولائٹ ہے. کوڈ یو کم اے بٹ ارلی اس سے بھی زیادہ پولائٹ ہے. تو گریجولی ڈگری آف پولائٹنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن اس ڈگری آف پولائٹنس کے لیے میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز استعمال کر رہا ہوں بعض اوقات. لیکن ایک چیز میرا خیال ہے کامن ہے جو آپ نے آبزرو کی ہوگی کہ زیادہ فارمل سچویشنز میں ہمیں زیادہ پولائٹ ہونا پڑتا ہے اور اس کے لیے ذرا زیادہ کمپلیکس اسٹرکچر استعمال کرنا ہوتا ہے اور عام طور پر جملہ بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے، جبکہ انفارمل سچویشن میں جملہ ذرا نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے اور اسٹرکچر بھی اتنا زیادہ ایڈوانسڈ نہیں ہوتا. اچھا اب ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر کچھ پرومپٹس دیے گئے ہیں. پرومپٹس سے مراد یہ ہے کہ کچھ کلوز دیے گئے ہیں، کچھ کمانڈز دی گئی ہیں، آپ نے ان کو پولائٹ ریکویسٹ میں بدلنا ہے. سپوز ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ کو کسی سے 100 روپیہ ادھار مانگنا ہے. یو وانٹ ٹو لینڈ 100 rupees from someone. How would you make a polite request? جی اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے پڑھا. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے could you lend me 100 rupees please؟ تو یہ کوشچن فارمیٹ میں ہو جائے گا اور ماڈل ورب could کے ساتھ سٹارٹ ہوگا. could you lend me 100 rupees please؟ یا اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں I wonder if you could lend me 100 rupees. Would you mind if I ask you for 100 rupees? Would you mind lending me 100 rupees? یہ سارے کے سارے ویلڈ سینٹینسز ہوں گے اور پولائٹ ریکویسٹ ہی سمجھی جائیں گی. اب اگلے پرومپٹ کو دیکھتے ہیں. سائن ہیئر. سائن ہیئر تو باقاعدہ کمانڈ ہے، یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ملٹری کمانڈ ہو. تو اس کو ریکویسٹ میں بدلنے کے لیے کیا ہوگا؟ ول یو پلیز سائن ہیئر، وڈ یو پلیز سائن ہیئر. تو ول یو پلیز سائن ہیئر اور وڈ یو پلیز سائن ہیئر دونوں ریکویسٹ ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا وڈ ول کی بنسبت زیادہ پولائٹ ہے. اچھا اکثر ہم کلاس میں بچوں کو کہتے ہیں بی کوائٹ. پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کوائٹ ہے، کوائٹ نہیں ہے. بعض اوقات ہم اس کو مس پروناؤنس کرتے ہیں اور QUITE اور QUIET دونوں میں پروننسیشن کا فرق نہیں رکھتے، لیکن صحیح پروننسیشن QUIET کا کوائٹ ہے. کوائٹ. جی say it after me. Quiet. 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 Be quiet. تو ایک تو ہو سکتا ہے ہم کسی سے ریکویسٹ کریں تو اسٹوڈینٹس کے ساتھ تو ہم انفارمل ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں بی کوائٹ پلیز، پلیز بی کوائٹ. اسٹوڈینٹس کو تو خیر آپ کمانڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ بی کوائٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو ریکویسٹ
آپ نے بنانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کین یو پلیز بی کوائٹ. اچھا نیکسٹ ہے فالو دی انسٹرکشنز. تو اس کو کس طرح ریکویسٹ بنا سکتے ہیں آپ؟ وڈ یو پلیز فالو دی انسٹرکشنز. I wonder if you could follow the instructions. Can you follow the instructions please? اچھا جو نیکسٹ ہے stop taking photographs here. اب ظاہر ہے ایز اے ٹورسٹ اگر آپ کسی سینک اسپاٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں تصویر لینا چاہتے ہیں اور آپ کو بڑی کوفت ہوتی ہے اگر یہاں پہ اس طرح کا سائن بورڈ لگا ہو، لیکن بعض سچویشنز میں آپ کو اس طرح کی ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے، تو چونکہ یہ انکنوینئنٹ ہے تو اس کے لیے زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ ہم اس ریکویسٹ کا آغاز وڈ یو مائنڈ سے کریں. تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے وڈ یو مائنڈ ناٹ ٹیکنگ فوٹوگرافس ہیئر، وڈ یو مائنڈ اسٹاپ ٹیکنگ فوٹوگرافس ہیئر. یعنی وڈ یو مائنڈ کے بعد ہم کنٹینیوس فارم ورب کی استعمال کر سکتے ہیں. وڈ یو مائنڈ اسٹاپ ٹیکنگ فوٹوگرافس ہیئر، ٹیکنگ. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وڈ یو مائنڈ اف آئی آسک یو ٹو اسٹاپ ٹیکنگ فوٹوگرافس ہیئر. تو وڈ یو مائنڈ کے بعد اف کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. وڈ یو مائنڈ اف آئی آسک یو ٹو اسٹاپ ٹیکنگ فوٹوگرافس ہیئر. جی نیکسٹ سینٹنس ہے ایک ہی ورڈ پہ مشتمل ہے، کوآپریٹ. پلیز کوآپریٹ. ول یو پلیز کوآپریٹ. could you cooperate please. let me in. would you please let me in. I would appreciate if you could let me in. اچھا یہ بھی غالباً پہلے ہم ایکسپریشن یوز کر رہے تھے آئی ونڈر، بٹ ابھی ہم ایکسپریشن یوز کر رہے ہیں آئی وڈ اپریشیٹ اف یو لیٹ می ان. تو یہ بھی ایک پولائٹ ریکویسٹ کا بہت کامن سا ایکسپریشن ہے. آئی وڈ اپریشیٹ اف یو لیٹ می ان. آئی وڈ اپریشیٹ اف یو لیو ناؤ. رائٹ. would you mind leaving now. could you leave now please. تو یہ ریکویسٹ ہو سکتی ہیں. چنانچہ ہمیں سچویشن اور انٹرلوکیوٹر سے مراد یہ ہے کہ آپ جس کسی سے بھی ڈائلاگ بول رہے ہیں اس کی ایج، اس کا جینڈر، اس کی انٹرسٹ، اس کے ایجوکیشن لیول اور آپ کے ساتھ تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ویرینگ ڈگری میں پولائٹ ریکویسٹ جو ہیں وہ فارم کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اب اس کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور کوشش کریں کہ ان پولائٹ ریکویسٹ کو اپنے کولیگز کے ساتھ اور طالب علموں کے ساتھ اپنے اسکول میں اور باہر استعمال کریں. اچھا ریکویسٹ کے علاوہ بعض اوقات ہمیں انکوائریز یا کویسچنز پوچھنے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی بہت ساری پولائٹنس کی ڈگریز ہیں. کچھ ہم نے پہلے بھی نوٹ کیا کہ ریکویسٹ کو پولائٹ بنانے کے لیے کچھ طریقے ہیں. مثلا کین کی بجائے کوڈ استعمال کر دیں، لفظ پلیز کو ایڈ کر دیں، ول کی بجائے ووڈ استعمال کر دیں. تو اسی طرح انکوائریز یا کویسچنز کو بھی زیادہ پولائٹ کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہیں. مثلا ڈائریکٹ کویسچنز آر ناٹ ویری پولائٹ. وین ڈز دا نیکسٹ بس لیو. اب اگر یہ سوال آپ کسی اسٹرینجر سے کر رہے ہیں تو اگرچہ اٹس اوکے ٹو سے وین ڈز دا نیکسٹ بس لیو، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس سے پہلے ایکسکیوز می یا پارڈن می کا فریز ایڈ کریں. مثلا آپ کہیں ایکسکیوز می وین ڈز دا نیکسٹ بس لیو. Pardon me, when does the next bus leave. ایک طریقہ تو یہ ہے.
لیکن یہ چونکہ ڈائریکٹ کویسچن ہے جو کہ اتنا پولائٹ نہیں سمجھا جاتا، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو انڈائریکٹ کویسچن میں یا امبیڈڈ کویسچن میں اس کو چینج کریں. اور امبیڈڈ کویسچن میں چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے کوئی اور ڈائریکٹ کویسچن ایڈ کریں. مثلا ڈو یو نو بذات خود ایک کویسچن ہے، اور ڈو یو نو کویسچن کے بعد آپ وین ڈز دا نیکسٹ بس لیو والا کویسچن اس کو امبیڈ کریں. جب ہم کسی بھی سینٹینس کو امبیڈ کرتے ہیں تو وہ انورٹڈ نہیں رہتا. مثلا پھر آپ وین ڈز دا نیکسٹ بس لیو نہیں کہیں گے، بلکہ ڈز کا لفظ ختم ہو جائے گا، وین دا نیکسٹ بس لیوز ہو جائے گا. ڈو یو نو وین دا نیکسٹ بس لیوز؟ ڈو یو نو وین دا نیکسٹ بس لیوز؟ ابھی بھی یہ کویسچن ہے، لیکن اب یہ ڈائریکٹ کویسچن نہیں رہا. ڈائریکٹ کویسچن اس میں ہے ڈو یو نو، اور وین دا نیکسٹ بس لیوز یہ انڈائریکٹ یا امبیڈڈ کویسچن ہے. اور چونکہ ہم نے اصل کویسچن کو جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے اس کو امبیڈڈ کویسچن میں کنورٹ کر دیا ہے، اس لیے یہ پہلے سے زیادہ پولائٹ ہو گیا ہے. ڈو یو نو وین دا نیکسٹ بس لیوز کی بجائے ڈو یو نو کی جگہ ہم اور بھی کوئی ڈائریکٹ کویسچن ایڈ کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کین یو ٹیل می وین دا نیکسٹ بس لیوز؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا وین دا نیکسٹ بس لیوز؟ could you please tell me when the next bus leaves؟ یعنی کئی طریقے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈو یو نو کی بجائے could you please tell me یا can you tell me اس طرح کے کویسچنز ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بعض اوقات پاسٹ ٹینس استعمال کر کے ماڈل ورب میں یا ماڈل ورب کے بعد پاسٹ ٹینس استعمال کر کے کویسچن کو پولائٹ بنایا جا سکتا ہے. ماڈل وربز جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں کسی زمانے کا ہونا یا کرنا نہیں پایا جاتا. یعنی پاسٹ ٹینس کا استعمال اس کو پاسٹ ایکشن نہیں بنا دے گا، بلکہ وہ ایکشن کا زمانہ وہی رہے گا، صرف اس کی پولائٹنس میں اضافہ ہو جائے گا. مثلا ہاؤ مینی آئٹمس ڈیڈ یو ریکوائر سر؟ اس کو اگر ہم اس طرح کہتے ہیں ہاؤ مینی آئٹمس ڈو یو ریکوائر سر، تو یہ دونوں سے مراد ایک ہی ہوگی. یعنی معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہاؤ مینی آئٹمس ڈیڈ یو ریکوائر سر، ہاؤ مینی آئٹمس ڈو یو ریکوائر سر کی بنسبت زیادہ پولائٹ ہوگا. سو ڈیڈ یو ریکوائر ڈو یو ریکوائر کی بنسبت زیادہ پولائٹ ہوگا. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے کویسچنز یا ایون ریکویسٹس کو زیادہ پولائٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پریزنٹ کی بجائے پاسٹ ٹینس کا استعمال کریں. اچھا، اسی طرح کنٹینیوس ورب فارم استعمال کر کے بھی کویسچن کو ذرا زیادہ پولائٹ بنایا جا سکتا ہے اور لیس ڈیفینیٹو بنایا جا سکتا ہے. یعنی اگر تو بہت ڈیفینیٹو کوئی چیز ہو، تیقن کے ساتھ ہو، تو وہ ہو سکتا ہے بھلی نہ لگے. اس لیے اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہم کنٹینیوس ورب فارم بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا آئی ونڈر ایف یو کوڈ ہیلپ ہر کی بجائے اگر ہم کہیں آئی واز ونڈرنگ ایف یو کوڈ ہیلپ ہر. آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں پر آئی واز ونڈرنگ ہے، اس کی جگہ آپ آئی ایم ونڈرنگ بھی کہہ سکتے ہیں. آئی ایم ونڈرنگ ایف یو کوڈ ہیلپ ہر، لیکن ایم کی بجائے واز چونکہ پاسٹ ٹینس ہے تو یہ اس کو زیادہ پولائٹ بنا دے گا. I was wondering if you could help her. I was wondering if you could help her. تو I wonder if you could help her کی بنسبت I was wondering if you could help her زیادہ پولائٹ ہوگا. اسی طرح فیوچر ٹینس جو ہے وہ بھی کویسچنز کو ذرا سافن کر دیتا ہے، اس میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. مثلا اگر آپ will you be able to work a bit longer today کہیں تو اس سے مراد وہی ہوگی جو can you work a bit longer today سے ہوگی. یعنی دونوں جملوں سے مراد ایک ہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں can you work a bit longer today اور will you be able to work a bit longer today
دونوں صورتوں میں بات آج ہی کی ہو رہی ہے, فیوچر کی بات نہیں ہے, ٹوڈے کی بات ہے. لیکن ول یو بی ایبل زیادہ پولائٹ ہے بنسبت کین کے. تو اگر آپ کہتے ہیں کین یو واک اے بٹ لانگر ٹوڈے, وہ بھی پولائٹ ہے لیکن کم پولائٹ ہے. کوڈ یو واک اے بٹ لانگر ٹوڈے, وہ زیادہ پولائٹ ہوگا. ول یو بی ایبل ٹو واک اے بٹ لانگر ٹوڈے, یہ بھی زیادہ پولائٹ ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ پولائٹ کویسچنز بنانے کے لیے ہم بعض اوقات ڈائریکٹ کویسچن کو انڈائریکٹ یا ایمبیڈڈ کویسچن میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ہم پریزنٹ کی بجائے پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں جس سے جملہ زیادہ پولائٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح کنٹینیوس ٹینس جب ہم یوز کرتے ہیں, کنٹینیوس ورب ٹینس فارم ہم یوز کرتے ہیں, تو وہ لیس ڈیفینیٹو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کویسچن جو ہے وہ زیادہ پولائٹ لگتا ہے. فیوچر ٹینس جو ہے وہ بھی کویسچن کو سافن کر دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. ایک ایکٹیویٹی ہے, یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کچھ پرومپٹس ہیں, کچھ ہنٹس ہیں, آپ نے ان کو زیادہ پولائٹ کویسچنز میں کنورٹ کرنا ہے. مثلا ہاؤ اولڈ آر یو, کچھ کلچرز میں یہ کویسچن کافی روڈ سمجھا جاتا ہے اور ڈائریکٹلی اسپیشلی اسٹرینجر سے یہ پوچھنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن بالفرض آپ کو یہ سوال کسی سے پوچھنا پڑے تو اس کے لیے آپ پولائٹ فارم یوز کریں گے. تو آپ کے خیال میں ہاؤ اولڈ آر یو کو پولائٹ کرنے کے لیے آپ کیا پوچھ سکتے ہیں؟ جی, ایک تو آپ اس کو ڈائریکٹ کویسچن کی بجائے انڈائریکٹ کویسچن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی ونڈر ہاؤ اولڈ یو آر, یا آپ کہہ سکتے ہیں مے آئی آسک ہاؤ اولڈ یو آر, یا could I ask how old you are. تو اس کو آپ embedded question میں کنورٹ کر کے polite بنا سکتے ہیں. اسی طرح are you married ڈائریکٹ question ہے, اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں I was wondering if you are married, اور یا پھر past بھی یوز ہو سکتا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں I was wondering if you were married, یا I would like to know if you are married. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں is it okay to ask if you are married. لیکن ظاہر ہے یہ کویسچن پولائٹ بنانے کے لیے آپ کو سچویشن کو اور کانٹیکسٹ کو جو ہے وہ فلی طور پر ذہن میں رکھنا ہوگا. why are you here بعض اوقات روڈ کویسچن ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں may I know why you are here, I would like to know why you are here, could you please tell me why you are here. اسی طرح can you reply before Sunday, اس کو بھی آپ embedded question بنا سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں I would appreciate if you could reply before Sunday. can کی بجائے میں نے could استعمال کیا ہے. I would appreciate if you could reply before Sunday, اور اس کے بعد فل سٹاپ آئے گا, کویسچن مارک نہیں آئے گا. I repeat, I would appreciate if you could reply before Sunday. جی اسی طرح how long do you intend to stay تھوڑا سا روڈ لگتا ہے, اس کی جگہ آپ اگر یہ کہیں may I ask how long will you stay, یعنی فیوچر ٹینس میں اگر آپ استعمال کریں ڈو یو انٹینڈ ٹو اسٹے کی بجائے اگر آپ یہ کہیں ول یو اسٹے, ول یو بی اسٹیئنگ, اس سے بھی زیادہ پولائٹ ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہیں may I ask how long you will be staying, تو یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ پولائٹ ہو جائے گا. اب ہم اپنے لیکچر 2 کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ پولائٹ ریکویسٹس اور انکوائریز کس طرح کی جا سکتی ہیں. اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے اور وہ ہے پریکٹیکل کلاس روم انگلش. اور
اس میں ہم آغاز کرتے ہیں کہ پریکٹیکل کلاس روم انگلش یا پی سی ای اصل میں ہے کیا. پریکٹیکل کلاس روم انگلش سے مراد وہ انگلش ہے جو آپ پریکٹیکلی اپنے کلاس روم میں یوز کرتے ہیں. اس کے دو پہلو ہیں. پریکٹیکل کلاس روم انگلش اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور پریکٹیکل کلاس روم انگلش ٹیچرز کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے آپ ٹیچرز مختلف سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، لیکن چونکہ میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے اس لیے جو ہے انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی کلاسز میں انگلش زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. تو سبجیکٹ پڑھانے کے علاوہ باقی جتنی انسٹرکشنز یا جتنی روٹینز یا جتنی ایکسپلینیشنز آپ کلاس میں کر رہے ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل کلاس روم انگلش یا پی سی ای کے دائرے میں آئیں گی. پی سی ای جو ہے یہ صرف انگلش ٹیچرز کے لیے نہیں ہے. پریکٹیکل کلاس روم انگلش جو ہے وہ تمام سبجیکٹس پڑھانے والوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے. If you can recall, in the first lecture I told that in the first two lectures we will use Urdu, but later on gradually we will use English, and the reason for that is because PCE or practical classroom English is one way of teaching our students English. تو پی سی ای اسی لیے ہی امپورٹنٹ ہے. پریکٹیکل کلاس روم انگلش بہت امپورٹنٹ ہے. عام طور پر ہم جو کانٹینٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں محض اسی پہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہم امتحانی نقطۂ نظر سے ان کو تیاری کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ امتحان میں نمبر لیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انگلش کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانا اور بات ہے اور انگلش بول چال سکھانا یا انگلش لسننگ کو امپروو کرنا یا اسپیکنگ ریڈنگ رائٹنگ ان سب سکلز کو امپروو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایز اے سبجیکٹ ہی پڑھائیں، بلکہ جتنا زیادہ انوائرمنٹ آپ کلاس میں انگلش اسپیکنگ کا کریٹ کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ بچے کلاس میں انگلش آسانی سے سیکھیں گے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم پی سی ای کو کس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں. پی سی ای یا پریکٹیکل کلاس روم انگلش کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک فریز بک بنائیں. کچھ فریز بکس آلریڈی ویب پہ موجود ہیں اور اس لیکچر کے ساتھ آپ کو ایک میں ہینڈ آؤٹ پرووائڈ کروں گا جس میں کچھ جنرل فریزز ایکسپریشنز موجود ہیں جو آپ کلاس روم میں یوز کر سکتے ہیں. پروبیبلی یو آلریڈی یوز سم آف دیز فریزز اینڈ پروبیبلی یو ول یوز سم فرام دس ہینڈ آؤٹ. موسٹ آف دیز فریزز آئی ایم شیور یو وڈ بی فیملیئر ود دیم آلریڈی. تو بہترین اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا ایک فریز بینک بنائیں اور جو مختلف کلاس روم سچویشنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ریلیونٹ فریزز ہیں ان کو نوٹ کر لیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورائٹی از اسپائس آف لائف، تو مختلف سینٹنسز سے ایک ہی بات کو کہنا جو ہے وہ آپ کی بات میں حسن پیدا کر دے گا. تو مناسب یہ ہے کہ آپ فریز بینک میں اضافہ کرتے چلے جائیں اور کوشش کریں کہ ایک ہی سینٹنس بار بار ریپیٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو نیکسٹ ٹائم یا کچھ عرصے کے بعد اس کو کسی اور طریقے سے کہیں. مثلا ہائے، جو ہی آپ کلاس میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہائے، کبھی آپ کہتے ہیں ہیلو، کبھی آپ جو ہے وہ کہتے ہیں ہاؤ واز یور ویکینڈ. تو جو گریٹنگز ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت ویری کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری انگلش کو ایک ماڈل بنا کے اسٹوڈنٹس ہم سے سیکھ سکیں. اب کلاس روم سچویشنز تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو بہت ہی بیسک کلاس روم سچویشنز ہیں اور اس کے لیے جو بہت بیسک لینگویج فنکشنز ہیں اس پہ ہم ایک نظر دوڑا لیں. اب دیکھیں گے کہ کلاس روم روٹینز جو ہیں وہ کئی طرح کی ہوتی ہیں. مثلا کلاس کو بگن کرنے کی ایک خاص روٹین ہوتی ہے. مے بی یو گو ان ٹو دا کلاس روم اینڈ یو آسک یور اسٹوڈنٹس ٹو write down the date on the board.
maybe you start with the greetings. Maybe you start with by asking them a simple question like, how are you feeling today? How was your holiday? تو کلاس کو بگن کرنے کی ہر ٹیچر کی ایک خاص اپنی روٹین ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں سیٹ فریزز جو ہے اس کی ہم ایک لسٹ بنا سکتے ہیں. اسی طرح کلاس کو رن کرنے کے لیے اور کلاس کو اینڈ کرنے کے لیے بہت ساری روٹینز ہوتی ہیں جن کے لیے ہم اسپیسیفک فریزز یوز کر سکتے ہیں. تو یہ فریزز اگر ہم کانشیسلی یوز کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا, اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ووکیبلری اور ہمارا فریز جو ہے لینگویج اسٹرکچر جو ہے اس میں گریجولی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ہماری اسپیچ جو ہے انگلش اسپیچ وہ زیادہ نیچرل ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح کلاس میں انسٹرکشنز دینے کا فنکشن بہت عام ہے. تو ہمیں کلاس ایکٹیویٹی کے لیے بعض اوقات انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں اوپن یور بک ایٹ پیج 5 یا پلیز برنگ یور چیئر فارورڈ یا یو آر گوئنگ ٹو ورک ان پیئرس, یو آر گوئنگ ٹو ورک ان اے گروپ. تو اس قسم کی مختلف انسٹرکشنز ہمیں کلاس ایکٹیویٹیز کے لیے دینا پڑتی ہیں. اسی طرح ہوم ورک کے لیے یا پری لیسن پوسٹ لیسن ایکٹیویٹیز کے لیے یا بعض اوقات ہم کلاس روم میں ٹیکنالوجی یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے استعمال کے لیے ہم انسٹرکشنز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ہمیں اپنے فریز بینک میں ہم الگ سے جو ہے وہ کچھ پیجز اس کے لیے مختص کر سکتے ہیں کہ انسٹرکشنز کے لیے ہم کون کون سے انگلش میں جملے استعمال کر سکتے ہیں. Asking questions is probably another very common language function that we perform as teachers. We may ask questions for checking comprehension of the students, whether they are following us or not. For example, very often during the lecture we utter sentences like, got it? Are you following me? Is that clear? Right? So these questions are probably very common, and we want to check whether the students are following us or not. Similarly, sometimes we ask question in order to get feedback. For example, we ask, am I going too fast? Is my pace okay? Should I repeat? تو اس قسم کے کویسچنز جو ہیں وہ ہم اسٹوڈینٹس کی فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے گیٹنگ فیڈ بیک, اس کے لیے بھی ہم بہت سارے سوال عام طور پر ہم پوچھتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ سے اپنے لیکچر کے بارے میں یا اور کسی سلسلے میں ان سے فیڈ بیک لے سکیں. مثلاً am I going too fast? Is my pace okay? Should I repeat that? Are you following me? Etc. etc. اسی طرح ہمیں بعض اوقات خود فیڈ بیک دینا ہوتی ہے, اور فیڈ بیک جو ہے وہ کسی پازیٹیو بیہیویئر کو انکریج کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے, یا ہمیں کریکٹیو میجرز استعمال کرنے پڑتے ہیں. ویری آفن وی ہیو ٹو یوز اے لینگویج which the purpose of which is to correct someone's behavior. If someone comes late, for example, we might ask, may I know the reason why you are late? You are late again? Why didn't you come yesterday? تو اس قسم کی اسی طرح فیڈ بیک بعض اوقات یہ لکھ سکتے آپ دے سکتے ہیں. مثلاً excellent, you have done a wonderful job, great, well in time. یا اگر کریکٹیو میجرز کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, will you stop teasing others? Will you stop teasing others? Will you please listen to me? Will you open your books?
एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपने ये देखा होगा कि क्लास में मैनेजमेंट के लिए हमें मुख्तलिफ इंग्लिश सेंटेंसेस इस्तेमाल करना पड़ते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अपना कंटेंट या सब्जेक्ट तो इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी बातें क्लास में हो रही हैं वो हम अपनी मादरी ज़ुबानों में या उर्दू ज़ुबान में अदा कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लास का बहुत सारा प्रेशियस टाइम हम जिसमें इंग्लिश लर्न की जा सकती है, इंग्लिश एनवायरनमेंट पैदा किया जा सकता है, उसको ज़ाया कर रहे हैं। So it is important that during our lecture we should use English as much as we can, even for greetings, even for taking attendance, even for asking the student to be disciplined, even for giving instructions, and we should even ask our students to seek permission in English, like, may I come in, sir? May I sit down here? Could you repeat it, please? We can ask our students to have classroom situation phrases. We can teach them those, like, sir, can you spell it for me? How do you spell genre? How do you spell genre? G-E-N-R-E. Sir, what does genre mean? Sir, what does genre mean? तो बजाय इसके कि बच्चे जो हैं वो उर्दू में आपसे पूछें सर इसका क्या मतलब है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसके लिए इंग्लिश सेंटेंसेस का एक फ्रेज लिस्ट हम जो है वो बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन वुड ओनली फॉलो इट इफ वी आवरसेल्व्स आर प्रैक्टिसिंग इट इन आवर क्लास. सो keeping in mind various classroom situations, actually we should make a phrase book, and we should keep on adding new phrases to it, and you would see that after few months you would become a proficient teacher who can use English very well, and you would soon feel more confident. In fact, switching back to your mother tongue, switching back to your English, to Urdu language is not really very helpful, because if you can recall in lecture 1 I said that we have to leave our comfort zones if we want to learn a language. So we have to put ourselves in a little bit of trouble in order to learn new things. That's important. अच्छा, PCE चूँकि एक बाज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, एक बहुत बड़ी फील्ड ऑफ नॉलेज है, प्रैक्टिकल क्लासरूम इंग्लिश PCE, तो इस पे बहुत सारी यूज़फुल बुक्स मौजूद हैं. आई वुड लाइक यू टू नोट डाउन दीज टू बुक्स इन पर्टिकुलर. द फर्स्ट वन इज़ प्रैक्टिकल क्लासरूम इंग्लिश बाय, इट इज़ पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. And I would like you to pause this video for a while and you can note down the web address given here. From this link you can actually download this book for free, and you would see that this book gives you a variety of phrases that you can actually use in the class, and I highly recommend it. The second one is also equally important, useful classroom expressions, and as its name suggests, it enlists those expressions that are very useful in the classroom. And once again you have the web address. I would like you to note it down, and if you have the facility you can download it and you can save it on your own machines if you have your own computers available. So these two books are very useful, and I would like you to go through them in detail, but if you somehow cannot access these books, you can look at the handout, the accompanying handout to this lecture. In the handout I've given some very basic essential expressions that you can use in your classes. But if you like those phrases,
if you like those expressions and you want to improve, you want to develop your classroom English, then I think you must look at these two books. There are plenty of other books also available on the net, but these books are really very easy to follow, and I think very interesting to read as well. इसमें जो हैंड आउट मैंने जिसका अभी जिक्र किया है, जिसका नाम क्लासरूम इंग्लिश है, वो भी मैंने एक बुक से डाउनलोड किया है और वो पियर्सन लॉन्गमैन ने पब्लिश की है. उसका लिंक भी मैं नीचे दिए देता हूँ. तो ये एक्चुअली हमने इस हैंड आउट जो है वो मैंने इस बुक से ली है. इन द एंड we'll just summarize what we have learnt today. In lecture 2, we have learnt to form appropriate requests and inquiries. Not just appropriate in the sense of using it in the proper context, but appropriate in degree of politeness as well. So I hope that in future you will be able to form polite requests and inquiries. We have also learned to respond to these inquiries. So if someone inquires or requests from us, how are we supposed to respond to it? How are we supposed to reply to it? Similarly, we have learnt the difference between requests and commands. You remember, commands are very straightforward, and they are not in question forms, and they don't have the word please in it. But when we add the word please, it will become a request. We also learned how to change degrees of politeness. This is probably the most important point of today's lecture. I would like you to note down whenever you listen to English on the net, on television, or in any other situation, you should be conscious and you should give special attention to the language structure that others are using in various contexts. In this way, you will be sensitized to the language use, and you will be able to vary the degree of politeness accordingly. So for this, you need to have good communication skills, and you need to read, you need to study the context properly, and then you should use the appropriate language structure, appropriate modal verb, and appropriate strategies in order to make it polite. The last thing that we learned was the use of practical classroom English, or PCE, for effective classroom management. And although it is last on the list, but it is not the least. It is probably one of the most important things in today's lecture. And as I told you earlier, that this is a complete discipline in itself. It's a complete subject in itself. And I hope that in future, whenever you take class, no matter which class it is elementary, middle school, or high school, or even higher secondary school, you should use English as much as you can. And with that note, I would also like to inform you that in the first two lectures we have used Urdu quite frequently, but the remaining lectures will be in English. And in the beginning, I'll try to slow down, I'll use easy words, and I'll repeat a lot of stuff. But gradually, I will speed up, and I would use more natural vocabulary, so that gradually you have an exposure to natural English, and definitely it would lead you to becoming a proficient speaker of English language yourself.
with this, we end today's lecture, and I hope you enjoyed a lot and you learnt quite a lot. Hope to see you again. Thank you very much. Khuda Hafiz.